مقصد اصلی جو ہے وہ خالق کی عبادت ہے اور مخلوق کی خدمت کرنا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. اور آپ جو بھی کام کریں وہ رب کی رضا کے لیے کریں. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج جو کام ہو رہا ہے وہ رب کی راضی کرنے کے لیے نہیں ہو رہا ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں، وہ چاہے اسٹیج ہو، وہ چاہے علماء کی جماعت ہو، چاہے آپ کہیں بھی بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف لوگوں کو راضی کرنے کے لیے ساری باتیں آپ کو کہی جا رہی ہے. رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے. الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو رب کی راضی کرنے کے لیے آپ کو دین کی دعوت دیتا ہو، ورنہ الا ماشاءاللہ سب کی حالت اسی طرح خستہ ہے. صرف مفادی لوگ ہیں جو مبلغ کے نام پہ آج ہندوستان میں اپنی تقریر سے دھوم مچائے ہوئے ہیں. ان کا مقصد اصلی یہ نہیں ہے کہ اسلام کی نشر و اشاعت کیا جائے، بلکہ ان کا اصلی مقصد اصلی یہ ہے کہ ہمارا پرچار ہو، ہمارا نام ہو. یہ انانیت کوٹ کوٹ کر کے ہمارے علماء نے بھری ہوئی. یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا. اس لیے شاعر کہتا ہے، اے خدا مجھ کو تیری فقط رضا چاہیے. بول دیجیے سبحان اللہ. اس دور میں جینا ہے تو کسی کی ہیلپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی طرف اللہ کی مدد ہو، کسی کو پھر دوسری کی مدد کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. رسول راضی، اللہ راضی، ولی راضی، سب راضی. چاہے لوگ چولہے پھائے میں جائیں، عالم ہو کہ مفتی ہو، کوئی بھی ہو. ذمہ داری سے بات عرض کر رہا ہو، اور مسئلہ اگر بعد میں کوئی علماء پوچھے گا تو اس کا فوراً بھی اللہ کے فضل سے، رسول کی عطا سے، خواجہ معین الدین چشتی کی عطا سے، مخدوم سیبنا کی توجہات سے یہ غلام انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل کرتا ہوا نظر آئے گا. غلام اشرف ہوں. لوگ صرف دلالی پہ بات کرتے ہیں، یہ بندہ دلالی پہ بات نہیں کرتا ہے. حقیقی جو چیز ہے اس کو آپ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ احسان بھائی نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ کو بولنا ہے، لیکن کچھ دلال اس میں آئے، آپ کو نہیں بولنا ہے، ٹائم آپ کو نہیں دیا جائے گا. کیوں ایسا؟ ہم نے بار بار اس گاؤں کے محلوں میں دیکھا ہے کہ صرف ایک آدمی کی تقریر ہوتی ہے تو پھر اس مولانا کو آپ کے دروازے پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسلام کی تبلیغ کرنا ہے تو صرف پاک کول میں ہی نہیں، یہ غلام باہر بھی تبلیغ کر سکتا ہے. یہ بار بار کہا جا رہا ہے. یہ علماء بات کے سے سدھرنے نہیں ہے سدھرنے والے، یہ لات کے سے سدھرنے والے ہیں. انہیں آپ اسی اسٹیج پہ لات بھی چاہیے، غصہ چاہیے. پھیٹی میں پھیٹا جب چلے گا یہ علماء خود بخود سدھر جائیں. یہ حقیقی بات کر رہا ہوں. میرے جوانوں سمجھو، یہ یہاں سے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، سچ بھی بولا جاتا ہے. جھوٹ کہیں گے یہاں سے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں جاتا. ارے اپنی چاپلوسی بتیاتے ہو تو وہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول کی بات بولو نا یہاں اسٹیج پہ. چاپلوسی بتا کر نکل گئے اور بولا ہم تو رسول پاک کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور رسول کی یہ سیرت طیبہ ہے. علماء سدھرو، نہیں سدھرو گے تو یہ غلام بولے گا، اور جس کے اندر ہمت ہو اسے روکنے کی کوشش کرے. بار بار سمجھایا جا رہا ہے، ہم رسول کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں. بڑوں کی شفقت، بڑوں پہ ہم لوگ جو ہے مہربانی کرتے ہیں. حدیث میں آیا اس چھوٹوں کو بھی شفقت کرو. تو صرف آپ لوگ، صرف ہم آپ کی عزت کرتے رہیں اور ہم آپ بھی مت عزت دیجیے. اور دوسری بات، صرف آپ علماء کی عزت کرتے رہیں، علماء کبھی آپ کو سلام نہیں کرتے تو یہ اسلامی قانون تھوڑا ہے کہ خالی علماء کو آپ سلام کرتے رہیں. علماء بڑے تاج والے ہیں، وہ کبھی نہیں سلام کر سکتے. ایسا نہیں ہے. شریعت کا قانون ہے، جو پہلے امتی سلام کرے گا اس کو 90% ثواب زیادہ ملے گا. تو علماء کی کون سی تخصیص ہے؟ چاہے علماء ہو جاہل ہو، علماء ثواب پہلے اگر کریں گے
तो 90 न की पहले लिखी जाएगी और बाद में आप जवाब देंगे तो कितना होगा 10। तो सिर्फ आपको नेकी की जरूरत है, हम लोगों को थोड़ा है। ये उलमा का दिमाग में वो चल रहा है कि सिर्फ हम लोग बड़े आलिम हैं, बड़े मुत्तकी हैं और हम तो सीधे जन्नत में चल जाएंगे। इतना ये मुल्ला ठोके जाएंगे ना, भेजा निकल कर बाहर हो जाएगा। ये मुल्लों की चेहरे की पहचान भी, शक्ल भी तुम नहीं देख पाओगे। यहाँ जो बात मनवानी है वो आप लोग जाहिल हैं, अनपढ़ नहीं समझ पाते हैं सारी बातें। ये मंजर भाई तो यहाँ नहीं रहे हैं, ये शौकत भाई ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, सब हमारे हैं। अबे तो यहाँ सब तो हमारे हैं, फिर चापलूसी की बात क्यों कर रहा है? इस्लाम तो सुकून का दर्श दे रहा है ना। हुजूर मक्के में तशरीफ लाए तो अमन का पैगाम दिया ना, इसीलिए शायद ने कहा एक तरफ ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के सरों को हमने सुरैया कर दिया और खुद न थे जो राह पे औरों के आगे बन गए। अल्लाह अल्लाह क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ये वो नजर चाहिए, वो इखलाके मुस्तफा चाहिए। ऐसा इखलाके करीमाना ये उलमा क्यों नहीं पैदा करते? सिर्फ अनानियत में मशगूल हैं। हम मुफ्ती साहब हैं, हम आलिम साहब हैं, हम हाफिज साहब हैं, हम काली साहब हैं, किराते हफ्ज़ किया है, किराते सदा पड़ी है। सारे उलूम हमारे अंदर है, ये सारे उलूम इब्लीस के अंदर भी था, लेकिन वो सारे उलूम के रहने के बावजूद अना में आया और अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, नबी का मुनकिर हुआ, गुस्ताख हुआ, सारा इल्म बर्बाद हो गया। हमेशा के लिए उसके ऊपर फटकार और लानत आज भी भेजी जा रही है, क़यामत तक भेजी जाती रहेगी। बोले सही बात है कि नहीं है? आज हकीकत बात बोली जा रही है। लोग उलमा चुप्पे चुप्पे आपको समझा कर नजराने, मोटे मोटे नजराने आनी चाहिए 20,000 30,000 फ्लाइट के, और फिर बाद में बोलते हैं हम इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं, हम तो दीन का काम कर रहे हैं। भाई आपसे नजराना लेना गलत बात है। मैं कब कहता हूँ नजराना लेना गलत बात है, लेकिन दूसरों के हुकूक का ख्याल अदा करना ये गलत है, गलत है, गलत है। चाहे वो कारी हो, चाहे वो हाफिज हो, चाहे वो जाहिल हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुफ्ती हो, सबके लिए कानून, बोलिए सबके लिए कानून एक है, एक। इस कानून से जो भी अगलामबाजी करेगा वो सही नहीं है। उलमा की भी हाल यही है। अख्तर भाई आपसे मिले, अस्सलाम वालेकुम, 500 दिया, नजराना चल दिए। शौकत भाई से मिले, उनसे भी, बिलाल भाई से भी, सबसे लिए मोटा मोटा नजराना 2500 रुपये रात भर में मिल गया। अब तो कोई बात नहीं है, गरीब बेचारा आलिम 3000 रुपये तनख्वाह उसकी है, इमामत कर रहा है, उसको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है। उसके अंदर दाल पक रहे, घर के अंदर दाल पकी है या फिर मटर या बिरयानी पकी है। इधर तो रसगुल्ला पे रसगुल्ला बनाया जा रहा है, उधर बेचारे को मिर्चा तक मयसर नहीं हो रहा है। फिर ये उलमा कहते हैं हम तो हुकूक अदा कर रहे हैं। ऐसे गद्दार उलमाओं को मैं कहना चाहता हूँ, हुकूक सबके लिए बराबर है, बराबर है, हुकूक सबके लिए बराबर है। बात समझ में आए तो दिल की तख्ती पे इस गुलाम की बात को नोट कर लेना, और मस्जिद में हो या जलसगाह में हो, कहीं से भी बात हो, आप लोग सोचते हैं मस्जिद में हमने बोल दिया है, अब वो झूठी बात हो नहीं सकती। मस्जिद में हो, चाहे मदरसा में हो, चाहे खानकाह में हो, अगर झूठ बोल रहा है तो झूठ है। खाने काबा में भी अगर कोई कहे झूठ बात तो वो झूठ है, सही नहीं हो सकती है। वरना बताइए आप लोग, ये सारी तकरीरें इस तरह कभी नहीं सुनते हैं, लेकिन जब मूड बिगड़ता है ये लोग धक्की में धुक्का करते हैं, एक दूसरे के हुकूक को नहीं बजाते हैं, तो फिर कोई तो शेर अल्लाह पैदा ही करेगा जो बोलेगा दहाड़ के, उसी किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। ऐ खुदा मुझको तेरी रसा चाहिए और तू है राशि तफरार का चाहिए, नहीं मुझे कोई मर्तबा चाहिए, अरे सिर्फ जन्नत की मुझको हवा चाहिए।
صرف جنت کی ہوا چاہیے، رب کی رضا اور حضور کی خوشنودی چاہیے. یہ عوام مانے نہ مانے چولہے پھاڑ میں جائے. رب راضی، رسول راضی، ولی راضی، ماں راضی، باپ راضی، رشتہ دار راضی، پڑوسی راضی، یہ سب حقوق میں آتے ہیں. سب راضی تو اللہ بھی راضی. دو باتیں ہم نے عرض کی ہیں. آج اتنا بولوں گا کہ بعد میں آنے والے لوگوں کا نمبر بھی پتہ چلے گا کہ ٹائم کتنا بولا جائے، کتنا ٹائم کم ہوتا ہے، کتنا زیادہ. اب تو بولے گا یہ غلام 3 گھنٹہ، یہ لوگ رہیں نہ رہیں، آپ لوگ بھی رہیں نہ رہیں، تب میں سمجھ میں آئے گا کہ 10 منٹ ہم روزانہ سے جب میں تقریر کرتا ہوں، بار بار بولتا ہوں میں 10 سے 15 منٹ. ابھی فرید پور میں تھے، مفتی صاحب سے ہم نے کہا کہ بہت زیادہ ہمیں بولنا نہیں ہے، کرسی لوگ دے دیے تو 10 منٹ بڑھ گیا. لیکن 10 منٹ تو ہم بولتے ہی ہیں، 10 سے 20 منٹ. لیکن اتنوں میں بھی ہمیں گھر والے بلاتے ہیں بولنے کے لیے، یہ بیچارے ہمیں دیکھنے کے لیے سوچتے ہیں. تو پہلے پوچھ لیا کرے گھر والوں سے، جو بھی الاؤنسر ہے پوچھ لے کس کو بولنا ہے. گھر والوں نے کس کے لیے بولنے کے لیے کہا ہے. آج بولتی بند ہے، پھر دوسرے دن بھی بولتی بند رہے گی، تیسرے دن بھی بولتی بند رہے گی، چوتھے دن بھی بولتی بند رہے گی. اسٹاپ تمہیں رہنا پڑے گا، کیونکہ بغیر اجازت یہ غلام نہیں کھڑا ہوا ہے، گھر کی اجازت لے کر کے کھڑا ہوا ہے. اور گھر کی اجازت بھی نہ ہو تو رسول اللہ نے ہمیں دین کا پرچار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کا احکام بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے. اب بولیں گے مفتی صاحب بہت اچھا بول رہے ہیں، آج تک اس طرح کسی نے بولا نہیں. ارے یہ سب ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں بھائی. بار بار کہا جاتا ہے علماء سے کہ حق تلفی مت کیجیے، آج سے 5 سال پہلے سے کہا جا رہا ہے. لیکن یہ کہاں روٹنے والے، یہ بات کے نشیڑی نہیں ہے، یہ لاٹ کے نشیڑی ہیں. جب لاٹھی چلے گی تب اسٹیٹ والوں کو دیکھنے میں بھی نہیں آئیں گے کدھر لوگ جا رہے ہیں. ورنہ آزمانا چاہیں ایک ایک کر کے جتنے علماء ہیں گاؤں میں آ کر آزما لیں. یہ بات سے بھی نہیں مانتا اور لاٹھی سے بھی نہیں مانتا ہے. یہ بولنے کی بات اسٹیج سے نہیں ہے، لیکن ہم سن کر کے یہ پاک چکے ہیں. اور گھر والے بلاتے ہیں بولنے کے لیے، یہ لوگ دیکھنے کے لیے سمجھتے ہیں. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ صرف گاؤں میں ایک مقرر اسلام کی تبلیغ کرے گا یا دو؟ ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی عالم، کوئی بھی حافظ کر لیا کر کے یا 10 دن میں سرٹیفکیٹ لکھا کر دلیل دے، دلیل پیش کرے، حجت پیش کرے کہ صرف ایک گاؤں میں ایک علماء کی تقریر ہونی چاہیے، دوسری کی نہیں ہونی چاہیے. اسلام کے فالوور ہیں نا، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیا کر کے دلیل میرے ہاں. اور وہ بھی زبانی دلیل نہیں چاہیے، لکھت دلیل چاہیے. لکھت صرف زبانی کہہ دیتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے، یہ مسئلہ اس طرح ہے، ہم نے فتویٰ یہاں سے لے کے آیا، ہم نے وہاں سے لے کے آیا ہے. اور جب بات آتی ہے کہ لے کے فتویٰ کا، تو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا فتویٰ کدھر گیا، ان کا تقویٰ کدھر گیا. یہ کفر کی باتیں نہیں بولی جا رہی ہے، یہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ غلام کہتا ہے. اور کوئی بات زبان سے نکل بھی جائے تو انانیت کا پہاڑ بن کے نہیں کھڑا رہتا ہے. آدم کی سنت پہ عمل کرے گا، توبہ کرے گا اور پھر تجدید ایمان کرے گا. انشاءاللہ اس کے لیے یہ بندہ تیار ہے. اس لیے ہم راہ سلوک میں طے کر رہے ہیں، پہلا مشن ہے بندے کو رب کی بارگاہ ہمیں توبہ کرنا، وہ بھی سچی توبہ. بار بار توبہ کر کے پھر وہی کام، ایسا کام نہیں کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ہماری باتیں تیکھی لگتی ہیں، بار بار تیکھی لگتی ہے. تیکھی لگے، جب تک زندہ رہا تیکھی بولتا رہوں گا. حق تو تیکھا ہوتا ہی ہے، حق کڑوا ہوتا ہے. سننے میں آئے تو سنیے. ہم تو اس دن کے مزاج رکھنے والے ہیں، ایک عاجزی انکساری والے انسان ہیں. صرف آپ سے گفتگو اس انداز میں ہم کرتے ہیں کہ آپ سے ہمیں پیار ہے، آپ رسول کے امتی ہیں. اس لیے ہمارے سینے کے اندر کسی کی بغض، حسد، انانیت ہے ہی نہیں. ورنہ دل چیر کے دکھانا ہوتا تو دکھایا ہوتا. ورنہ اگر کوئی صاحب دل ہے تو دل کو چیر کر دیکھ لے. اس غلام کے اندر کسی عالم کی نہ توہین ہے اور نہ حسد ہے،
نہ انانیت ہے، نہ جلن ہے، نہ تکبر ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں کہیں، ان کے اندر انانیت ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے۔ وہ تو حضور کے بارے میں بھی لوگ کہتے رہے، اس کو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ مخدوم پاک کا مشن ہے، لوگ گالی دیتے رہے سنتے رہو، لوگ تمہیں مارتے رہیں تماچا کھاتے رہو، یہ حضور کی سنت ہے۔ لوگ تجھے لہو لہان کرتے رہیں، آپ لہو لہان ہوتے رہیں، یہ سنت ہے۔ لیکن کبھی کوئی بات حد سے تجاوز کر جاتی ہے تو مسئلہ پھر بتایا جاتا ہے۔ سب خاموش ہیں اور خاموش رہیں گے بھی، کیونکہ یہ بات کے بھوت والے نہیں ہیں۔ کچھ ہمارے یہاں مریض آتے ہیں، یہ تعریف کی بات نہیں ہے۔ تعریف تو ہم اپنے کبھی کرتے نہیں ہیں، تعریف رب ذوالجلال کی ہے، ہم دوسری کی ہے اور بقیہ کسی کی نہیں۔ رسول اللہ کی مدحت سرائی ہو، ان کی شان میں قصیدے لکھے جائیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرے کی بڑائی کرنا، اس کے اندر اتنا قابلیت ہمارے اندر ہے ہی نہیں، اور ہم بڑے مفتی صاحب بڑے کچھ نہیں یار، یہ گنہگار سے اکار بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ مخدوم ابن کا فیضان ہے کہ کچھ ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں 9 سال درس لے کر بھی کچھ نہیں پڑھا۔ جو مخدوم پاک نے سینے میں پلایا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ پڑھنے لکھنے سے کچھ حاصل نہیں مجھے، مخدوم پاک نے سینے میں پلا دیا ہے۔ پلانے والی چیز اور ہوتی ہے، سکھانے والی سیکھنے والی چیز اور ہوتی ہے۔ شریعت ایک ہوتی ہے، شریعت ایک ہوتا ہے، طریقت ایک ہوتا ہے، معرفت ایک ہوتی ہے، حقیقت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ لوگ ایک علم کو، شریعت کو حاصل کر کے انا میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو کھچاتا نہیں۔ ارے یار شریعت پڑھ لی، یہ طریقت تو سیکھ لے مخدوم پاک کی بارگاہ سے، رسول کی پاک کی بارگاہ سے تمہیں تربیت حاصل ہو جائے۔ طریقہ سیکھو، سلیقہ سیکھو، اس کے بعد اللہ کی معرفت سیکھ لو، اور دل میں حقیقت بٹھانا ہے تو اللہ کے نور کو اپنے سینوں میں بٹھا لو۔ اللہ تمہارے سینے میں بھی موجود ہے اور اس سے رنگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ۔ اللہ کو آپ لوگ ادھر ادھر ڈھونڈیں، اللہ اسی قلب کے اندر ہے۔ لوگوں کا ظاہر تو آج صاف ستھرا ہے نہیں، نیت کچھ اور ہے، دل میں کھوٹ اور کچھ اور ہے۔ ظاہر سے کچھ اور بات نکلتی ہے۔ اخلاق بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، اور جب آپ دکان پہ گئے تو ہم لوگ کہتے ہیں بہت برے آدمی، تو آپ کو ایک ہی انسان ہے، ایک جگہ سامنے آیا تو یہ اچھا ہو گیا، دوسری جگہ گیا بد ہو گیا۔ ارے یار حضور نے فرمایا کہ اس کی اچھائی کو دیکھو۔ ہر انسان، ہم ہوں کہ آپ ہوں، سب گنہگار ہیں کہ نہیں؟ بولیے سب لوگ ہاتھ اٹھا کے۔ نماز نہیں پڑھتے ہم گنہگار ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دیتے صحیح طریقے سے، اسلام کا قانون کو فالو نہیں کرتے ہم لوگ، تو پھر گنہگار سب ہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا گنہگار ہو، رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور گنہگار سب ہیں۔ تو رسول نے فرمایا جس کے اندر اچھائی ہو وہ معاشرے میں پرچار کرو اس کا، اور برائی کو ایک بھائی سے، مومن بھائی سے چھپا کے رکھو۔ لیکن آج کا معاشرہ اور ماحول یہ ہے کہ اس کے اندر یہ نماز پڑھتا ہے اس کو نہیں بتائیں گے، یہ روزہ رکھتا ہے اس کو نہیں بتائیں گے، یہ صدقہ دیتا ہے اس کو نہیں بتائیں گے، ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے اس کو نہیں بتائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے شفقت کرتا ہے اس کو نہیں بتائیں گے، ایک دوسرے علماء سے محبت کرتا ہے اس کو نہیں بتائیں گے، ایک دوسرے بھائی کا ہیلپ کرتا ہے پیسہ کے ذریعے یا اپنی طاقت و قوت کے ذریعے، یہ نہیں بتائیں گے۔ بس بات یہ بتائیں گے 95% آپ کے اندر اچھائی ہے، ساری اچھائیاں چولہے بھاڑ میں جائے، 5% اگر برائی ہے اسی کو کوپ کر کر کے، جس طرح مچھلی شبیر بھائی آپ پھنساتے تھے پہلے، کٹیا میں پھنساتے تھے، اسی طرح اس گناہ کو جو آپ کے اندر ہے 1 2 گناہ 10 گناہ
खोद खोद के पकड़ पकड़ कटिए में बांध बांध कर के वही मुआशरे में आपको उसी का प्रचार किया जाता है। शब्बीर भाई पियक्कड़ आदमी है, ये शब्बीर भाई ये है वो है। हालांकि ये है वो है, लेकिन शब्बीर भाई की खुसूसियत ये भी है कि वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो रोज़ा भी रखते हैं, वो दरूद भी पढ़ते हैं, वो तब मुसलमानों से मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ अच्छे अखलाक से मिलते हैं। वो किसी गरीब की शादी जब होती है उसमें 10-5 हज़ार दे भी देते हैं और इस तरह मदद करते नजर आते हैं। ये खूबी तो उनको नहीं दिखेगी, बस ये शराब पीते हैं। अरे शराब पीते हैं यार तो उसको छुपा लो और बोलो भाई रब की बारगाह में तौबा हो जाओ, शराब पीना हराम है, रसूल ने फरमाया। तो ये आपसे नहीं बताएगा शब्बीर भाई, ये हम भी आपसे नहीं बताएंगे शब्बीर भाई शराब पीते हैं। किससे? अख्तर भाई शब्बीर भाई शराब पीते हैं, और शौकत भाई शब्बीर भाई वो शराब पीते हैं, हाशिम भाई ये शराब पीते हैं, मुजाहिद भाई वो शराब पीते हैं। तो जिसके अंदर खामी है, गलती है, आपको सुधारना है तो डायरेक्ट शब्बीर भाई से क्यों नहीं कहते कि शब्बीर भाई आप बुरा काम करते हैं, ये हराम काम है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। लेकिन नहीं, गीबत करेगा, चुगलखोरी करेगा, तो जब ये गीबत चुगलखोरी करेगा तो दोनों के दरमियान जो और मोहब्बत थी वो चकनाचूर हो जाएगी और दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ेगी। जो भी पटता उठता था वो सब नफरतों में तब्दील हो जाएगी। बात यही है ना शब्बीर भाई, बात यही है। तो आप लोगों को भी, नौजवानों को भी होशियार रहना है, होशियार रहना है, वरना गांव में इस तरह तबाही मचे आएगी ना आगे आइंदा दौर में। उलमा की भी बहुत सारी गलतियां हैं, हम सिर्फ ये नहीं है कि उलमा के अंदर सिर्फ गलतियां नहीं, उसकी बहुत सारी खूबियां हैं, उनको हमने छुपा के रखा है अभी, और बहुत गड़बड़ियार भी है। रात रात भर टेलीफोन से, मोबाइल से बात करना, ये उलमा और हुफ्फाज की एक लिस्टों में से एक लिस्ट तैयार हमने की है, और जरूरत पड़ेगी तो बायोडाटा निकाल करके काल बाय काल आपके सामने हकीकत पेश कर दिया जाएगा। तब समझ में उलमा की हकीकत भी आपको आ जाएगी कि उलमा दगाबाज में है, झूठे मक्कार हैं। इल्ला माशाअल्लाह सबकी बात नहीं करता, इसी में उलमा परहेजगार हैं, मुत्तकी हैं, उनका आपको अदब इंशाअल्लाह जरूर करना है। बोल दीजिए सब लोग सुभान अल्लाह। मुत्तकी जो परहेजगार होगा, दिखाने वाला नहीं होगा, रब की रज़ा के लिए काम करेगा, रसूल की सुन्नत पे अमल करेगा, तो आपको उस उलमा आपके ऊपर फर्ज बनता है तो उसकी इज्जत करें और तकरीम करें। कुछ उलमा धड़ल्ले से कह देते हैं हाँ भाई हम हाफिज हैं, आलिम हैं, रात भर सोएंगे और तुम लोग रात भर नमाज पढ़ो, हम लोग उससे भी अफजल हैं। रात भर नमाज पढ़ते रहो, नफिल जितना चाहे पढ़ो, लेकिन हमारा मर्तबा तो बहुत बड़ा है, रात भर खर्राटे लेते रहे। इन जाहिल आलिमों को ये तक भी नहीं मालूम है कि ये शान इन जाहिल उलमा के लिए है जो कभी नमाज नहीं पढ़ता, जो दूसरे की ग़ीबत करता है, दूसरे के अंदर हसद डालता है, उसकी ये शान बताई गई कि जाहिल रात भर इबादत करता रहे, आलिम सोया रहे, उससे अफजल है। ऐसी बात नहीं है। किन आलिमों की बात की है हदीस मुस्तफा में? मुफस्सिरीन किराम ने किनके लिए कहा? उनके लिए कहा जो अल्लाह से डरते हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, रसूल की गुलामी में मुकम्मल तौर से आ चुके हैं और मुकम्मल मुसलमान हो चुके हैं, मोमिन हो चुके हैं। वो रात भर अगर सोते रहे और नफल नमाज आप पढ़ते रहे, वो आलिम अफजल है, न कि 5 वक्त में एक वक्त हम हो कि कोई हो। हम इस लायक थोड़ा हैं कि आपको कहें हम आपसे अफजल हैं और रात भर आप नमाज पढ़ते रहे, नफली आपसे भी पढ़ते हैं। नहीं, हमसे भी नमाजें कज़ा होती हैं, आप लोगों से तो हम लोगों के लिए थोड़ा हदीस पाक है। वो हदीस जाके सेट होगी मखदूम अशरफ पर, वो हदीस जाके सेट होगी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, वो हदीस जाके सेट होगी हुजूर हाफिज मिल्लत पर, वो हदीस जाके सेट होगी
आला हजरत असीम उल बरकत पर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कोई बात इसमें गलत अगर आए आप लोगों को तो हम भाई पढ़े लिखे लोग हैं, नहीं बताए हैं, तरबियत याफ्ता हैं, मखदूम पाक का फैसान है, उन्होंने पिलाया है, कुछ गड़बड़ी सड़बड़ी हो गई तो हम मासरत के साथ आपको गवाह बनाते हुए रब के हुजूर सिद्क दिल से तौबा करेंगे और तस्दीद ईमान भी करेंगे। ये नहीं कि हमसे गलती हो जाए तो मारे शर्म के हम तौबा नहीं करते हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। अरे यार, तौबा जो करता है ना 70 बीमारी दफा होती है और गुनाह भी धुलते हैं, और उसका और तौबा करने के बाद जब तजदीद ईमान कर लेता है तो उसके ईमान में और हरारत आ जाती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बोलते रहे ना 2-3 घंटे, हम तो अक्ताने वाले नहीं हैं, आपने अभी कभी सुना नहीं है। 2-3 घंटा तो कुछ भी नहीं है, जितना कहेंगे उतना बोलते रहेंगे। हाँ, तो इसलिए मुजाहिद भाई सारी चीजों को सुधारना है, और वो भी नहीं होता है तूफान नूह लाने से चश्म फायदा। 2 बूंद ही बहुत है, अगर कुछ असर करे, इन उलमा को कुछ असर कर गई तो ही बात तो काफी है। 3 घंटा हमारा बहस करना ये बेकार है। सिर्फ दो बात कहता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ, क्योंकि आपको भी दिल को ठेस ना पहुँचे। मुजाहिद भाई के दिल में कुछ ख्याल आया, इसलिए हमने अपनी तकरीर को मुख्तसर करके सिर्फ 2 कौल आपके सामने जिक्र करके, वरना अगर 23 की बात आएगी मुजाहिद भाई तो फिर किसी स्टेज पे मुझे बैठा दीजिएगा और 3 घंटा तकरीर इंशाअल्लाह सुन लीजिएगा। 2 बात यह है कि जो भी कोई काम आप लोग करें, ये शादी ब्याह है ना, इसमें भी दिखावा है। अच्छे हमारे पहले इस दौर में अभी मुआशरे में अच्छे अख्तर भाई, मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आपको अपने फजल से 6 बच्चियां अता कर दी, 6 बच्चियां दे दी। कोई बच्चा नहीं है, आप गरीब इंसान हैं, कपड़ा बेचते हैं, रोजाना की कमाई खर्च जो है 500 कमाते हैं, और कमाते कमाते आधी जिंदगी का हिस्सा गुजर चुका है और अभी तक आपके खाते में 5 लाख रुपए नहीं है। यकीन के साथ मैं कहता हूँ नहीं है। और शादी कितनी करनी है बोलिए आप लोग, अब बोलिए। सिर्फ 2 बात है, शादी कितने बच्चियों की करनी है? मिसाल के तौर पर 5 बच्चियां या 6 बच्चियों की, तो 6 बच्चियों की शादी करनी है। इस दौर में अभी जो माहौल चल रहा है, इस दौर में कितने लाख खर्च हो रहे हैं शादी में? शब्बीर भाई कम से कम आपने तो शादी की है 4 लाख रुपए एक बच्ची की, तो 6 को 24 लाख, आधी उम्र गुजर गई, 5 लाख भी नहीं इससे में आया। अब ये बेचारे रात भर टेंशन में रहते हैं, हम भी हो आप भी हो, जिसके बच्चियां ज्यादा हो। इस दौर में टेंशन बना हुआ है, और हुजूर ने फरमाया अल बना तो रहमतुन, ये बच्चियां रहमत है, और हम लोगों ने मिलकर के इन बच्चियों को सहमत बना लिया हुआ है और अपने बाप को टेंशन दे दिया है। रात भर उस बच्ची की शादी करने के लिए सोच रहा है, दिमाग उसका हैंग कर रहा है, और इसी हैंग करते करते उसे हार्ट की बीमारी भी लाहिक हो जा रही है। ऐसी बात है और हो भी रही है। इसी तरह करते रहे ना तो ये 24 लाख, हम लोग तो 6000 वाले हैं, तनख्वाह मालूम है ना हम लोगों की कितनी है? 6000 का साल में पता ना जिंदा रहे 24 लाख होगा कि नहीं होगा शब्बीर भाई। और हम लोग बच्चियों की शादी कौन करेगा? या दूसरे सब लोग हैं, हम लोग गरीब हैं सब लोग, इल्ला माशाल्लाह। तो बताने का मकसद है हमारा, इस बताने से हमारा तो कोई फायदा होगा कि जो है ये मुफ्ती साहब अपने लिए बता नहीं, उन गरीबों के लिए कह रहा हूँ, उन अल्लाह ने जिन्हें दौलत दी है उन अक्लमंदों को समझना चाहिए, चाहे वो आलिम हो कि गैर आलिम हो, अल्लाह ने दौलत दी है तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मुआशरे में जो रस्म और रवाज आज फैल रहा है वो खत्म होना चाहिए। नहीं खत्म करेंगे तो हमारे ऊपर थोड़ा सिर्फ आयद होगा। मुआशरे में है
اگر آگ لگے گی تو ہمارے گھر کو صرف تھوڑا جلائے گی، پورے بھات کول والوں کو وہ آگ جلائے گی۔ بچنا چاہتے ہیں اس آگ کو ابھی بجھا دیجئے تاکہ دوسرے گھر کے اندر چنگاریاں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور آپ لوگوں کو بھی ذمہ داری ہے۔ ایک عالم کی حیثیت سے اگر آج تک کوئی بلٹ نہیں دیا تھا، کوئی دوچکا نہیں دیا تھا، کوئی عالم صاحب اگر پیسے والے ہو گئے اور دوچکا دے دیا، پھر معاشرے میں عالم صاحب کی ایک گنتی لسٹ میں آ گئی ہے کہ انہوں نے تو دوچکا دے دیا ہے، اور وہ کل ہی وہ شادی ہے، اسی میں دوچکا ایک عالم صاحب نے دیا ہے۔ تو جن کے پاس 6 بچیاں ہوگی وہ کہاں سے 4 چکا دے گا؟ کہاں سے دے گا 4 چکا؟ رفیع القدر بھائی ہماری بات پہ ناراض مت ہوئیے گا، آپ کے پاس تو ماشاءاللہ اللہ نے بچہ دیا ہے، بچی نہیں دیا، لیکن ایک بات ہے، ایک دل کا درد ہے، یہ ہم اپنے مفاد نہیں، دل کا ایک درد ہے۔ سب لوگوں کے اندر دل کا درد دوسروں کو نہیں رہتا، درد اسی کے دل میں ہوگا جو حقیقت میں مصطفیٰ کا غلام ہوگا، ورنہ تو اہل نتھے غیروں صرف اپنے کی سوچتے ہیں، غیر کی کون سوچتا ہے؟ اپنا فائدہ چھائے چولے بھاڑ میں جائے گی، ہمارا سامان بک رہا ہے آپ کو، لیکن بتحدیث نعمت کبھی یہ بات نہیں کہتا۔ اگر 2 روپیہ میں کماتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں بھات کول کا مسلمان 5 روپے کمائے، یہ دل کی بات ہے، یہ راز کی بات ہے، کبھی نہیں بتائی جاتی۔ اور رات میں رب گواہ ہے، رسول گواہ ہے، مخدوم پاک گواہ ہیں، رو رو کر کے یہ بندہ تحدیث نعمت کے لیے اپنی چاپلوسی پڑھائی اور انانیت کے لیے شہرت کے لیے نہیں کر رہا ہے، پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا کے لیے رب کی بارگاہ میں یہ آنکھوں کی ندامت روتا ہے بندہ، سب کو اللہ مالدار بنا دے، کیونکہ غریبوں کا کوئی ہمدرد ہے ہی نہیں آج کے زمانے میں، اس کا بوجھ بھی نہیں کوئی اٹھاتا۔ ہم عالم ہیں، ہمارے بھائی صاحب ہیں، اختر بھائی ہیں، ان کے بھائی جو تھے منظر بھائی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے اللہ ان کو جنت نصیب عطا فرمائے، ان کے 3 بچیاں یا 4 بچیاں ہیں، اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ بھائی رحم دل ہو سب لوگ، اور وہ تو رشتہ دار بھی اٹھائیں، اور ذمہ داری ہے کہ گاؤں کے کچھ لوگ جو مالدار ہیں وہ بھی اٹھا لیا۔ ایک ہم لوگوں کی تنظیم تھی، بنائی گئی تھی علماء کی، 8-10 سال پہلے کی، سب علماء کرام مفتیان کرام تھے، تو ہمارے کچھ چغل خوروں نے، اور وہ ٹائم چل رہا تھا پردھانی کا وقت تھا، اور مدرسہ میں پورب والے مدرسہ میں ایک میٹنگ ہوئی، اس میٹنگ میں تمام علماء کرام اس طور پہ جمع ہوئے تھے کہ کوئی امام جتنے ہیں سب کی ذمہ داری ہے، مبارک بھائی بھی تھے، سب لوگ جتنے علماء تھے اس گاؤں میں، سب لوگوں کی ایک میٹنگ تھی۔ اس میٹنگ میں یہ حل آیا کہ کم سے کم جو علماء سے ہو سکے 50 یا 100 روپیہ یا مہینے میں 500 ایک لوگ جمع کریں گے، اور یہ کمیٹی چلتی رہے گی، جو غریب بچیاں ہوں گی وہی پیسے سے اس بچی غریب کی شادی کی جائے گی۔ یہ ہم علماء کی ایک نیت تھی، اور اس کو کر کے کچھ مہینے تک یہ چیز چلی بھی، لیکن اسی گاؤں کے ایک آدمی نے جا کر کے دوسرے گاؤں کا، یہی ہے صرف مسلم بستی سے ہٹ کر کے یہی گاؤں کا ایک چغل خور جا کے کہہ دیا کہ یہ جتنے ہیں مسلمان سب لوگوں کا ووٹ اکٹھا ہو گیا ہے، سب لوگ اکٹھا ہو گئے ہیں، اور سب ایک پردھان، مسلم پردھان کو ووٹ ماریں گے، سب کو بٹن دبائیں گے مسلمان کو۔ حالانکہ ایسی کوئی بات تھی نہیں۔ ارے سمجھ لیے ہوتے بھائی تم لوگ کہ بات کیا ہو رہی ہے، اب تم نے جا کر ایسی چغل خوری کی کہ گاؤں کا پردھان بھی ہارا، تو ہمارے وقار میں بھی کمی آئی، جو ہمارے راستے جو بننے والے تھے، جو نالیاں بگڑی تھی وہ سدھرنے والے تھی، وہ بھی ختم، وہ سب ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ تو وہ تو پردھانی کی بات ہے، چھوڑیے ختم ہو چاہے نہ ختم ہو، لیکن یہ چغل خور جا کر کے ایسی بدتمیزی کیا کہ اس سے
جو ہے گاؤں کی ساری عزت ملیا میٹ ہو گئی، ملیا میٹ میں انہیں ملا دیا۔ تو چغل خوروں سے ہم انسانوں کو بچنا ہے، حاسدوں سے بھی بچنا ہے۔ اور بخیل دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک بخیل جس کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے، ایک بخیلی کرنا جائز ہے اور ایک ناجائز ہے۔ شریعت کے روح سے بخیلی کرنا یہ ناجائز ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، مدرسے میں آپ نے خرچ نہیں کیا، مسجد میں نہیں خرچ کیا، جو دوسروں کی مدد کرنی تھی اس میں نہیں کیا اور بخیلی کیا، مال جو ہے آپ نے جمع کرتے رہے، اکٹھا کرتے رہے، وہ مال یہیں کا یہیں رہ گیا اور قبر میں چلے گئے۔ وہ اس طریقے سے اگر بخیلی کیا نا تو قبر کے اندر اسے سوٹے ضرور برسائے جائیں گے، سوٹا ضرور لگے گا، وہ چاہے عالم ہو کہ غیر عالم ہو، سب سوٹا تو سب کو کھانا ہے، ہمیں بھی کھانا ہے، قبر میں سوٹا سب کو لگے گا الا ماشاءاللہ۔ تو بات چل رہی تھی یہ، اور ایک بخیلی وہ ہے جو طریقت میں آتی ہے، وہ بخیلی جائز ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے؟ ورنہ علماء ہمارے دامن کو پکڑ کر کھینچیں گے، کہیں گے مفتی صاحب شریعت میں بخیلی، حضور نے فرمایا بخیل تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، اور آپ نے جھٹ سے کہہ دیا کہ بخیلی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ تو ابھی حرام تھا، ناجائز تھا، جائز کیسے کر دیا آپ نے؟ تو میں کہتا ہوں جب طریقت میں آئیں گے تو بخیلی اس طریقے سے کرنا ہے کہ جو گناہ ہو رہے ہیں اس سے آپ بخیلی کریے کہ آپ کے اندر خالی نیکیاں ہی نیکیاں ہوتے جائے۔ اس طرح بخیلی کریے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، روزہ نہیں رکھ رہے تھے اس طرح بخیلی کیجئے، آپ روزہ رکھنا شروع کر دیجئے، آپ توبہ نہیں کر رہے تھے اس طریقے سے بخیلی کیجئے کہ آپ توبہ کرتے رہیے۔ اس طریقے سے آپ بخیلی کر رہے تھے کہ آپ کبھی بھی کسی کو مدد نہیں کرتے، آپ دوسرے کی مدد کر کر کے بخیلی کریے، یہ طریقہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کسی کو اعتراض ہوگا تو بعد میں وہ سوال کا جواب دے دیا جائے گا، اسٹیج پہ چاہے گا تو اسٹیج پہ، لکھ کے چاہے گا تو لکھ کے، زبان سے چاہے گا تو زبان سے۔ یہ ساری باتیں آپ کہیں گے کہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ ان کا تو کوئی گاؤں میں نام بھی نہیں لیتا ہے، یہ اپنی شہرت کے لیے بندہ کر رہا ہے، کبھی میرے نام کا بھی کبھی مرتے دم تک پرچار مت کرنا۔ عاشقوں کا کوئی پرچار کرے نہ کرے، خود رب کائنات اپنے بندے کا پرچار کرتا ہے۔ اگر بندے میں پرچار نہ ہوا تو کیا ہوا؟ آسمانوں پہ اس غلاموں کے فرشتے بھی پرچار کیا کرتے ہیں، کبھی بھی سبحان اللہ۔ اور وہ ذات مخدوم پاک کی ہے، وہ ذات خواجہ معین الدین چشتی کی ہے، وہ ذات حضور صدر سریہ کی ہے، وہ ذات مخدوم علاء الحق پنڈوی کی ہے، وہ ذات شرف الدین یحییٰ منیری کی ہے۔ تو معاشرے میں دو چکا چر چکا کا یہ دینا لینا بند کرے، ورنہ ہارٹ اٹیک آئے گا، مر جائیں گے۔ علماء سے خالی آ کر پوچھیں گے کہ ہارٹ ہمیں آ رہا ہے، ہارٹ ہو رہا ہے، تو ہم تو قرآن سے جھٹ سے جواب بھی دے دیں گے۔ اگر کسی کو ہارٹ ہے تو پھر ذکر کر لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون ملتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے۔ اور میرے استاد مکرم محدث کبیر مفتی ضیاء المصطفیٰ کھوسوی نے جب ان کو 25 سال کی عمر میں ہارٹ آیا تھا تو یہ مسئلہ حضور حافظ ملت کے اپنے اساتذہ گرامی کے دربار میں رکھا تھا، تو انہوں نے فرمایا اے میرے تلاميذ سنو 131 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم 31 دن تک پڑھ لینا، کبھی بھی ہارٹ کی بیماری تمہیں لاحق نہیں ہوگی۔ مفتی ضیاء المصطفیٰ کا کہنا ہے، میرے استاد محترم کا کہنا ہے، میری عمر تقریباً 92 کے قریب پہنچ گئی ہے اور آج تک ہارٹ کی بیماری مجھے لاحق ہی نہیں ہوئی۔ تو یقین تھا استاذ کے اوپر، اور مفتی ضیاء المصطفیٰ کو کچھ لوگ گرانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ گرنے والا شخص نہیں ہے،
जिसे हुजूर हाफिज मिल्लत ने सीने से पिलाया हो उसे कौन दुनिया में माई का लाल गिरा सकता है। अगर हुजूर हाफिज मिल्लत को गिरा रहा है तो समझो कि वो खुद गिर रहा है, क्योंकि ये ऐसे तकवा वाले हैं, ऐसी बुजुर्ग हस्ती है, ये अल्लाह के करीब हैं। अल्लाह तो फरमाता है कि अगर तुम इनसे अदावत रखोगे तो मैं जंग करने के लिए तुमसे तैयार हूँ। अल्लाह वालों से अगर जंग करोगे ना तो खुद ये बंदा जंग नहीं करेगा, अल्लाह खुद जंग करने के लिए तैयार है। इसलिए वलियों से जंग कभी मत करना। एक निगाहे जलालत पड़ गई ना, साबिर पाक को जानते हैं ना, शादी हुई तो क्या हुआ, एक निगाहे जलालत ने वो निगाहे जलाली डाली है, बीवी खाकिस्तर हो गई, जल गई। इसलिए ऐ मुसलमानों, आपसे अपील है कि गांव के मुआशरे को हम चाहते हैं सुधारें, कुछ नहीं तो कुछ थोड़ा थोड़ा तो सुधारें। ये तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ सुधारें। उलमा की भी जिम्मेदारी है, सुधारें। नहीं सुधारेंगे तखड़ पकड़ होगा, यहाँ के लोग झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे, हर मसले में आपसे उलझेंगे, लड़ेंगे, क्या दलील देंगे, तो फिर बात कोल का नाम बदनाम होगा। इसलिए मेरे प्यारों नौजवानों उलमा, सबकी कदर करता हूँ, ये बातें सिर्फ इसलिए कही है, ये हसद के तौर पर हमने नहीं की है, ये एक इस्लाह की है। और अगर मुझसे इन इस्लाह करने में किसी का दिल दुखा हो, मैं उनसे माजरत खा हूँ, रब की बारगाह में तौबा करता हूँ। आप लोगों को गवाह बना करके अगर जुमला बोलने में खता हुई हो, आमदन हो या सहमन जानबूझ, कुछ लोग कहेंगे कि मौलाना ने जानबूझ के ये बोला, तो ठीक है, हम जानबूझ करके ही तौबा कर रहे हैं। आमदन हो चाहे जान, सहवन आमदन इसीलिए कहा जाता है, जाने में या ना अनजाने में। तो जानने में या ना अनजाने में भी बोलने में लफ्ज़ हुई हो, रब के हुजूर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। दोनों आलम में गर मतलूब, ये मेरा पैगाम है, इस सारी तकरीर का निचोड़ है। दोनों आलम में गर मतलूब तुमको आराम हो, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह कौलन फ़िअलन समअन बसन यदन लिसानन कुल्ल जिस्मानन हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। हज़रात मोहतरम, आपने एक जो इस्लाही बयान सुना है, मैं अपने तमाम गाँव के जो है ज़िम्मेदार हजरात से ये अपील करूँगा कि जिन्हें मदऊ करते हैं अपने जो है मिलाद शरीफ में, वो पहले से एक लिस्ट तैयार कर लें कि किसको माइक पर बोलना है और किसको बैठकर सुनना है। आप बुलाते हैं तो आप जानते हैं कौन बोलने वाला है और कौन नहीं बोलने वाला है, कौन नात पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता है, कौन बोलने किसको आता है किसको नहीं आता है, ताकि इस तरह की बातें मिंबर रसूल से न की जाएं। मैं किसी के ऊपर या किसी के ज़ात पर नहीं वार कर रहा, मैं सीधे आपसे कहता हूँ कि आपने भी ये बातें सुनी और हमने भी सुनी है। तो बात यह है कि आप सबके घर ये मिलाद का प्रोग्राम आज नहीं तो कल होगा, और आप किसी उलमा को जब बुलाएं तो पहले ही से ये लिस्ट तैयार करके